أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یہ باب بھی قرآن حکیم کی ایک آیت پر قائم ہے، اور ویسے اس کا عنوان ہونا چاہیے باب التوکل. باب التوکل، اور توکل بھی فعل قلبی ہے، یہ قلب عبادت ہے، اور سابقہ ابواب سے بڑی عمدہ ترتیب بنتی ہے. پیچھے آپ نے دو باب پڑھے ہیں، باب المحبہ اور باب الخوف. محبت یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے امر کے امتثال کا نام ہے، اور خوف کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور گریز کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے حصول اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو یوں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ محبت کا باب امتثال امر کا مظہر ہے، اور پھر خوف کا باب نافرمانی سے بچاؤ کا مظہر ہے، اور توکل کا باب کہ ان شعبوں میں اور تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل قائم کرنا ضروری ہے. اس کے توکل کے بغیر جو ہے وہ کوئی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی. توکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت پر اعتماد کیا جائے ہر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہر مکروہ یا شر سے بچنے کے لیے. اسی پر اعتماد ہے.
اور توکل کی تعریف میں یہ بات ضروری آئے گی کہ بفعل الاسباب، اس کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے، اسباب کو چھوڑ کر نہیں۔ جو لوگ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا چاہتے ہیں وہ دین کے فہم سے عاری ہیں۔ دین کا حقیقی اور صحیح فہم توکل کے تعلق سے اسباب اختیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اسباب کے بغیر نامکمل ہے، اور اسباب جو ہیں وہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے بغیر نامکمل ہے، یعنی دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اس پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو اختیار کر کے، اور اسباب کو اختیار کرنا ہے اس پر بھروسے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ میدان جہاد میں لوہے کی درع پہن کر نہیں جاتے تھے؟ اپنے سر پہ لوہے کا خود پہن کر نہیں جاتے تھے؟ بلکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 درع ثابت ہیں کہ اب 2 درع پہن کر گئے تھے۔ یہ لوہے کی قمیص ہے جس کو پہن کر بندہ دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اسباب اختیار کرنے کا نام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں اپنے ساتھ راہ بتانے والا گائیڈ لے کر نہیں گئے تھے جس نے راستے کی نشاندہی کی اور راستے کی رہنمائی کی۔ یہ سب اسباب اختیار کرنے کا نام ہے۔ اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے زاد راہ ساتھ لے کر نکلتے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں اللہ پر توکل کرو۔ امیر عمر کے دور میں یمن سے ایک جماعت آئی حج کے لیے، اور یہ طے کر کے آئی کہ یہ سفر اللہ رب العزت کے لیے ہے، یہ کھانا پینا زاد راہ کی ضرورت نہیں، اس پر توکل کریں۔ آپ نے بلا لیا انہیں، فرمایا کہ لستم متوکلین بل انکم متواکلون، تم متوکلین نہیں ہو، متواکلین ہو۔ متوکل توکل کرنے والے، اور متواکل تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کرنے والے۔ تم حقیقی متوکل نہیں ہو بلکہ متواکل ہو، اور تم اس قسم کے تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کر رہے ہو۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقی توکل ہے۔ کوئی شخص اگر کہے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھائے بغیر سیراب ہو جاؤں، اللہ پر توکل کروں، نہیں، کھانا کھا کر توکل کیجیے، پانی پی کر پیاس کو ختم کرنے کے لیے توکل کیجیے۔ اولاد کی محبت ہے، شادی کر کے اولاد کے حصول پر توکل کیجیے۔ تو اختیار اسباب یہ توکل کے لیے ضروری ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ لیکن جو قاعدہ عامہ اس نے ہمیں دیا ہے وہ اس کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کا نام توکل۔ ایک شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ اعقل و توکل، اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھو اور پھر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور اونٹنی اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں، نہیں، وہ بہت دور چلی جائے گی، تم سے گم ہو سکتی۔ پہلے اس کو باندھو اور باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو توکل اختیار اسباب کا نام ہے۔ تو اس کی جامع تعریف یہی ہوگی کہ ہر خیر چیز کے حصول کے لیے، ہر مکروہ اور شر سے بچاؤ کے لیے متعلقہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اور یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ۔ توکل کے باب کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ توکل اللہ یہ توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور توکل علی غیر اللہ یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا شرک کی مذمت کے لیے اور اس توحید کے اہم شعبے کے اثبات کے لیے یہ باب قائم کیا،
اور کتاب التوحید میں اس کو شامل کیا۔ توکل کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے حقیقی اللہ پر توکل، توکل علی اللہ، جو کہ فرض ہے۔ بندہ توکل کے فہم کے لیے یہاں سے شروع کرے، یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مرزوق ہے، یعنی پوری کائنات کا صلہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے۔ جب وہی اس دنیا کا خالق ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہی عطا کرنے والا ہے، لہذا ہر جلب خیر پہ اسی پر توکل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ امور جن امور کی عطا پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ان امور پر صرف اللہ پر توکل کرنا، یہ نقطہ توحید ہے، اصل توحید ہے۔ اور جن امور پر اللہ قادر ہے، ان امور کے حصول کے لیے غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے۔ اور یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، پاکستان سے، اور سندھ میں ایسے لاتعداد لوگ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق مشائخ سے ہے، جن کو وہ شیخ یا پیر کہتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ان کو سالانہ کوئی نذرانہ پیش کر دیا جائے، بس یہ کافی۔ اب یہ ہماری پوری جو امور ہیں دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، یہ سب کے متولی بن گئے، یہ سب کے کارساز بن گئے۔ دنیا کی خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کل قبر میں امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اسات قیامت بھی امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مگر وہ ان تمام امور میں غیر اللہ کو کارساز مانتے، بس اسے نذرانہ پیش کر دیا جائے اور وہ سارے امور کے کارساز ہیں۔ ان سارے امور پر ان پر توکل قائم ہو جاتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، یہ صورت شرک اکبر، یعنی وہ امور، وہ کام جن کاموں کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے، ان امور پر غیر اللہ پر توکل شرک اکبر ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ آپ حصول اولاد کے لیے کسی غیر پر توکل کریں، یہ شرک اکبر ہوگا۔ الغرض جو بھی امور اور جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ جن پر قادر ہے، روحی رسان وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اللہ ہی سے طلب کیے جائے، اسی سے استغاثہ کیا جائے، اسی سے استعانہ کیا جائے، اسی سے دعا کی جائے۔ ان امور میں غیر اللہ سے دعا، غیر اللہ سے استعانہ اور استغاثہ، ان پر توکل کرنا شرک اکبر اور توحید کے منافی۔ توکل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان پر توکل کیا جائے، دنیاوی امور کے حصول کے لیے، دنیاوی امور کے حصول کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے، توکل کیا جائے۔ بس وہ امور اگر تحت القدرہ ہیں، ان کی قدرت کے تحت آتے ہیں، جیسے حاکم وقت ہے، بہت سے وسائل کا وہ مالک ہے، تو اس سے سوال کرنا کسی چیز کا، یا بہت سے کام وہ انجام دیتا ہے، مثلا امن فراہم کرتا ہے، تو فراہمی امن میں اس پر اگر اعتماد ہو اور ساتھ ساتھ عقیدہ یہ ہو کہ توفیق اللہ کی ہوگی، تو ان امور میں جو تحت القدرہ ہیں آپ غیر اللہ پر توکل کر سکتے ہیں، مگر اس عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ توفیق من جانب اللہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے۔ یعنی غیر سے ایک توقع قائم ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عطا کے عقیدے کے ساتھ۔ بہت سی امور ایسے ہیں ان میں آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی ایک کمپنی ہے اور کسی شخص کو آپ نے مقرر کیا ہے بیع و شراء پر، خرید و فروخت پر، اب وہ خرید و فروخت کے امور انجام دیتا ہے، اسے آپ نے رکھا ہے، ان امور میں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ وہ امور ہیں جو تحت القدرہ ہیں اور اس کی استقامت کی توفیق اللہ کی طرف سے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ امور جو فوق القدرہ ہیں، جن پر اللہ رب العزت قادر ہے، ان امور کی طلب اور ان امور کی خاطر غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ